بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 12 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے مصادر و مقاصد کے اعتبار سے تحقیق کی قسمیں۔ آج کی اس سبق سے ہم تحقیق کے اقسام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تحقیق کے اقسام کتنے ہیں اور کس اعتبار سے اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم مصادر اور مقاصد ان دو اعتبار سے تحقیق کی قسموں کو سمجھتے ہیں۔ مصدر کے اعتبار سے تحقیق کی کتنی قسمیں اور مقصد کے اعتبار سے کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ باعتبار مصادر تحقیق کے اقسام، مصادر و مراجع کے اعتبار سے تحقیق کی 3 قسمیں ہیں جن میں ہونے والے ریسرچ و تحقیق کو مصادری تحقیق کہا جاتا ہے۔ یہ اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 لائبریری تحقیق، نمبر 2 میدانی تحقیق، نمبر 3 لائبریری و میدانی تحقیق۔ یعنی جو تھیسس اور مقالے جب لگایا جاتا ہے کہ یہ مقالہ تحقیق کی کس قسم میں آئے گا، تو اگر مصدر کے اعتبار سے دیکھیں گے اور ماخذ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مصدر اور ماخذ کے اعتبار سے جو تحقیق کی قسمیں بنتی ہیں وہ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم تو لائبریری ریسرچ اور دوسری فیلڈ ریسرچ جس کو اردو میں میدانی تحقیق کہتے ہیں، اور تیسری قسم لائبریری و میدانی تحقیق دونوں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے لائبریری تحقیق یا لائبریری ریسرچ جسے کہتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد ایسی تحقیق ہے جس کا زیادہ تر انحصار کتابوں، مجلات اور انسائکلوپیڈیاز میں موجود معلومات و مواد پر ہوتا ہے۔ محقق لائبریری جاتا ہے، 20 کتابیں اکٹھی کرتا ہے، پھر ان کا مطالعہ کرتا ہے اور اپنی تحقیق کو مصادر کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ لائبریری ریسرچ ہے۔ نمبر 2 میدانی تحقیق۔ اس تحقیق کا انحصار موقع و محل اور میدانی تحقیق پر ہوتا ہے۔ معلومات جمع کرنے کے لیے محقق موضوع تحقیق کے موقع و محل کی طرف جاتا ہے، وہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے اور ان سے معلومات و بیانات اکٹھے کرتا ہے۔ حسب ضرورت کچھ لوگوں کے انٹرویو لیتا ہے، لوگوں کے اعمال و افعال اور نظریات کا جائزہ لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بذات خود موقع و محل کو دیکھتا ہے اور پھر مختلف آراء و مشاہدات کا باہمی موازنہ کر کے قوت قیاس اور قوت تطبیق کے ذریعے استنباط و استخراج اور نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری قسم جو میدانی تحقیق ہے، فیلڈ ریسرچ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کا زیادہ تر انحصار لائبریری سے باہر کی ہوتی ہے کہ جس موضوع پہ وہ ریسرچ کر رہا ہے تو محقق اس موضوع کے مناسبت سے جو موقع اور محل ہوتا ہے وہاں پہ وہ خود جاتا ہے، وہاں سے معلومات اکٹھا کرتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کا انٹرویو لیتا ہے یا وہاں کی زمینی حالات سے واقفیت حاصل کرتا ہے، پھر وہاں سے جو اسے واقعات ملتے ہیں، جو روایات ملتی ہیں، پھر ان کا وہ تحلیل و تجزیہ کرتا ہے، ان سے نتائج نکالتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسے کھیتوں، کارخانوں، فیکٹریوں اور مختلف کمپنیوں میں بھی جانا پڑتا ہے۔ یعنی اگر اس کی ریسرچ ایگریکلچر سے متعلق ہے تو ایسے کھیتوں میں جانا پڑے گا کہ اس خاص علاقے کی کھیتوں میں، کہ اس علاقے میں کس قسم کی کھیتی پیدا ہوتی ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے، اس کے اسباب کو جانے گا۔ کارخانوں میں کوئی اگر کسی ایک پروڈکٹ سے متعلق اس کی ریسرچ ہے تو اس پروڈکٹ کی جو فیکٹریاں ہوں گی وہاں جانا پڑے گا۔
یا کسی خاص ایک کمپنی سے متعلق اس کی ریسرچ ہے تو اس کمپنی کی جتنی برانچز ہوں گی وہاں جانا پڑے گا، یا اگر مدرسہ بیسڈ ریسرچ ہے، مدرسے کی نصاب اور ان کی تعلیمی حیثیت کا اندازہ لگانے کے لیے تو ان مدرسوں میں بھی جانا پڑے گا، یہ میدانی تحقیق کہلاتی ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ لائبریری و میدانی تحقیق، یعنی پچھلی جو دو قسمیں پڑھی ہم نے ان دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد ایسی تحقیق ہے جس میں موضوع تحقیق کی مناسبت سے لائبریری مصادر اور میدانی تحقیق و مشاہدات دونوں شامل ہوتے ہیں۔ محقق پہلے کتابوں اور لائبریری ذرائع سے معلومات اکٹھی کرتا ہے، پھر عملی زندگی میں جا کر ان کا جائزہ لیتا ہے۔ اس تحقیق میں لائبریری تحقیق دراصل میدانی تحقیق کی تمہید کا کام دیتی ہے، یعنی ایسی تحقیق جس میں دونوں سے مدد لی جائے کہ ریسرچر کیا کرتا ہے، پہلے وہ لائبریری میں جاتا ہے، پہلے دیکھتا ہے کہ اس موضوع سے متعلق تحریری مواد کتنا ہے، پھر ان تحریری مواد کو لیتا ہے، اس وہاں سے اقتباسات اور دلائل و شواہد یا واقعات کو، پھر اس کے بعد وہ حسب ضرورت ان مواقع پہ جاتا ہے جو موضوع کی مناسبت سے جو مقام ہے اس مقام پہ جا کر کے پھر وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ تو ایسی ریسرچ میں کیا کہتے ہیں، لائبریری کا جو کام ہوتا ہے وہ تمہید کا کام کرتا ہے۔ یہ تو پیچھے ہم نے پڑھا لائبریری ریسرچ، فیلڈ ریسرچ، لائبریری اینڈ فیلڈ ریسرچ، یہ تین قسمیں، یہ مصادر کے اعتبار سے۔ اب مقاصد کے اعتبار سے تحقیق کی کتنی قسمیں ہیں؟ تحقیق کو مختلف جہات سے تقسیم کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک جہت مقصد ہے۔ مقاصد کے اعتبار سے صرف دو قسم کی تحقیقات ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک نظریاتی تحقیق، اسے تھیوریٹیکل ریسرچ کہتے ہیں۔ نمبر دو اطلاقی تحقیق، اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں نظریاتی تحقیق، تھیوریٹیکل ریسرچ کو۔ اس تحقیق کا مقصد علم برائے علم ہوتا ہے، اس کا کوئی اطلاقی ہدف نہیں ہوتا۔ نظریاتی تحقیق میں محقق صرف اور صرف کسی علمی حقیقت کی احاطہ اور اس تک رسائی کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیش نظر اس کے عملی فوائد اطلاقات نہیں ہوتے۔ نظریاتی تحقیق عام طور پر علوم انسانیہ سے تعلق رکھنے والے موضوعات و افکار جیسے لغت، نحو، ادب، تاریخ، جغرافیہ، معاشرت، منطق، فلسفہ اور دینی علوم میں کی جاتی ہے، کیونکہ اس تحقیق سے محض کسی نظریے پر مشتمل فوائد حاصل کرنا مقصود تھا۔ کسی قسم کے تطبیقی و عملی فوائد اس تحقیق کا موضوع نہیں ہوتے۔ یعنی نظریاتی تحقیق کی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ایک علم کی تشریح و توضیح کر دی جائے، یا ایک علم کے فنی پیچیدگی جو ہے اس پیچیدگی کو واضح کر دیا جائے، یا ایک کوئی نیا فنون، نئے فن کا تعارف کرا دیا جائے۔ اور اس قسم کی جو ریسرچ ہوتے ہیں وہ لغت، نحو، ادب، تاریخ، جغرافی، معاشرت، منطق، فلسفہ، ان سب موضوعات میں اس قسم کی ریسرچ ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس کو لوگوں پر زبردستی لاگو کر دیا جائے، یا یہ لوگوں کے اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، یعنی کوئی ایسا دنیاوی فائدہ ہے اس طرح کا، یعنی عملی فوائد جو ہے اس تحقیق کا موضوع نہیں ہوتے ہیں۔ کسی شاعر، ادیب، حکمراں، قائد، مبلغ یا فلسفی کی زندگی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے متعلق تحقیق و مطالعہ ہمیں کوئی ادبی فائدہ یا تاریخی نظریہ عطا کرتا ہے۔ نظریاتی تحقیق کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس کا دائرۂ عمل بہت وسیع ہوتا ہے، یہ تیزی سے شاخ در شاخ تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس میں شخصی آراء و افکار دخل انداز ہوتے ہیں۔ اسے اس کی ایک واضح مثال علم نفسیات اور علم عمرانیات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ علم عمرانیات مطلب کہ سماجی علوم میں دیکھی جائے، سماجی علوم میں پھر بہت سارے علوم آ جاتے ہیں، اس میں علم بشریات بھی آ جاتی ہیں، اور اس کو ایک مثال سے اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے کہ اگر ایک شخصیت ہے، ایک شخص جس نے تاریخ میں بڑا کام کیا یا اردو ادب پہ
اس کا کام ہے. اب اس کو اگر موضوع تحقیق بنایا جائے تو اس میں شاخ در شاخ اس طرح سے ہو جاتی کہ آپ یا تو اس کے ادبی انداز پہ ریسرچ کریں گے، اس کی ذات یا پھر اس کی ذاتی زندگی پہ ریسرچ کریں گے، یا اس کی ریسرچ میں اس کے جو کام ہیں اس کام کی نوعیت، اس کا اسلوب کیا ہے، اس نے دیگر زبانوں سے کس حد تک استفادہ کیا ہے اردو کے علاوہ، اور اردو میں اس کے سوچنے کا انداز، اس کے لکھنے کا کیا انداز تھا، یعنی الگ الگ جہات پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. نظریاتی تحقیق کا انحصار وصفی، استقرائی، عقلی، منطقی، تحلیلی، تقابلی، استنباطی اور استخراجی منہج پر ہوتا ہے. یعنی ان تمام طریقوں کو اختیار کیا جاتا ہے نظریاتی تحقیق. دوسری قسم مقصد کے اعتبار سے اطلاقی تحقیق، اس کو اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں. اطلاقی تحقیق کا مقصد نئی چیز کو دریافت کرنا اور سائنسی ایجادات کو آشکار کرنا ہے. اس تحقیق کا دائرہ کار مادہ اور محسوس کی جانے والی اشیاء ہوتی ہیں، جیسے طبیعیات، کیمیا اور فلکیات وغیرہ میں کی جانے والی تحقیقات. تحقیق کی اس قسم کا عام طور پر تجرباتی منہج پر انحصار ہوتا ہے، اگرچہ اس تحقیق کے لیے حسی مشاہدات اور تجربہ گاہوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ بات فراموش نہیں کی جا سکتی کہ محض لیبارٹری کا تجربہ سائنسی علم و معرفت کی تنہا بنیاد نہیں ہوتا، بلکہ ان سائنسی علوم کی کئی شاخوں میں محقق کو عقلی و تحلیلی اور استنباطی حسابی طریقہ کار پر بھی انحصار کرنا پڑتا ہے. محقق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کے حل کے وقت محض لیبارٹری اور تجربہ گاہوں پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر حقیقت کے بارے میں تحقیق کرنے کا اس کے حسب حال ایک منہج و طریقہ ہوتا ہے، اور تجرباتی منہج کا دائرہ کار بہت محدود ہوتا ہے، کیونکہ اطلاقی تحقیق کے مناہج بھی درج ذیل دو طرح سے ہوتے ہیں. نمبر 1، مناہج عامہ، جنرل میتھڈ. ایسے مناہج جو مادی و غیر مادی دونوں طرح کے حقائق کے حصول کا ذریعہ بن سکتے ہیں، انہیں عقلی، منطقی اور استنباطی یا استقرائی، وصفی اور تحلیلی مناہج بھی کہا جاتا ہے. نمبر 2، مناہج خاصہ. مناہج خاصہ کی بہت سی صورتیں اور اقسام ہیں، جن میں سے ایک تجرباتی تحقیق کا منہج جو صرف مادی حقائق کے مطالعے کے لیے درست ہوتا ہے. اس خاص منہج کی دوسری اقسام پیمائشی منہج، احوال کا مطالعہ، تاریخی تحقیق کا منہج اور شماریاتی منہج وغیرہ ہیں. یہ مناہج خاصہ میں چیزیں آتی ہیں: پیمائشی منہج، احوال کا مطالعہ، تاریخی تحقیق اور شماریاتی منہج. اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے تحقیق کو مصادر و مقاصد کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہوئے دیکھا. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ باعتبار مصادر تحقیق کتنی قسمیں ہیں، وہ 3 قسمیں پڑھی. نمبر 1 لائبریری تحقیق، نمبر 2 میدانی تحقیق، نمبر 3 لائبریری اور میدانی تحقیق. پھر اس کے بعد باعتبار مقاصد کی تحقیق کی کتنی قسمیں، اس کو پڑھا. نمبر 1 نظریاتی تحقیق، نمبر 2 اطلاقی تحقیق.